بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، اس درس میں سورہ فاتحہ کی تیسری آیت ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی مالک یوم الدین۔ اس سے پہلے ہمارے سامنے خدا کی صفت ربوبیت، رحمانیت اور رحیمیت آ چکی تھی، اور ان میں بنیادی نقطہ نشو و نما دینے کا تھا۔ کسی شے کے نقطۂ آغاز سے اسے اس کے تکمیل تک بتدریج پہنچائے چلے جانا، اور اندر ضرورت ایمرجنسی کے طور پر، فجائی طور پر، ہنگامی طور پر یہ سامان مہیا کرنا۔ بہرحال ان میں بات نشو و نما کی تھی، اور یہ ظاہر ہے کہ نشو و نما وہی دے سکتا ہے کہ سامان نشو و نما پر جس کا کنٹرول ہو، جس کا اقتدار ہو، جس کی اتھارٹی ہو، وہی سامان نشو و نما مہیا کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اب اگلا لفظ ہمارے پاس آتا ہے مالک۔ لفظ مالک کا مادہ میم، لام، کاف، میم کی تینوں حرکات کے ساتھ آتا ہے، یعنی زبر، زیر، پیش تینوں کے ساتھ۔ ملکن، 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 اور آگے اس کے پھر چلی جائے گی بات تو ملکوت بھی، اور پھر مالک کے ساتھ ملکیت بھی۔ لیکن بہرحال مادہ اس کا ان تین حرفوں کے ساتھ آتا ہے، اور میم کی تینوں حرکتوں کے ساتھ آتا ہے، زبر، زیر، پیش کے ساتھ۔ اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی چیز پر قادر اور مستولی ہو جانا۔ ملکیت کے لیے قبضے کا ہونا اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ قبضہ اگر نہ ہو کسی شے کے اوپر تو اس پہ قدرت، طاقت حاصل نہیں ہوتی کسی کی۔ تو کسی چیز پر قادر اور مستولی ہونے کے لیے بنیادی طور پر یہ لفظ یا یہ مادہ آتا ہے۔ اس کے دوسرے معنی ہوتے ہیں اختیار اور ارادہ یا اتھارٹی۔ در حقیقت یہ بھی آپ دیکھیے تو وہی قادر اور مستولی ہونے کے جو معنی ہیں انہی میں یہ چیز آئے گی۔ اختیار بھی ہوگا، ارادہ بھی ہوگا۔ اتھارٹی کا لفظ اس کے لیے بڑا جامع ہوتا ہے۔ لیکن یہ اختیار اور ارادہ خدا کی طرف جب یہ لفظ منسوب ہوگا تو اس میں اس کی دو خصوصیتیں اور بھی آئیں گی، اور یہی وہ خصوصیتیں ہیں جن کی وجہ سے جب ہم خدا کو مالک کہیں گے، اس کا ملک یا اس کی ملک کہیں گے، تو وہ انسانوں کی ملک یا ملکیت کے تصور سے الگ ہوگا، حالانکہ بلکہ ان کی تصور مملکت اور تصور ملک سے بھی مختلف ہوگا۔ خدا کے ساتھ جب ہم اس کو خدا کی طرف منسوب کریں گے، وہ تیسرا اس کا بنیادی معنی ہے، غور سے سنیے، وہ سہارا جس پر کوئی چیز قائم ہو، وہ بنیاد جس پر کوئی عمارت استوار ہو۔ تو خدا اگر اس کائنات کا مالک ہے، جیسا اس کے لیے کہا گیا ہے کہ لہو ملک السماوات والارض، ملکوت السماوات والارض، تو عام ترجمہ تو ہم یہی کریں گے کہ کائنات کی ملکیت، اس کی ملک، اس کی ملکوت خدا کے لیے ہے، جہاں اس کے یہ معنی ہوں گے کہ اس پر پورا اختیار و ارادہ اسی کا ہے، یہ اسی کے قبضہ کے اندر ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ معنی بھی ہوں گے کہ اس کا یہ اختیار و ارادہ، اس کی یہ اتھارٹی، وہ اس لیے ہے کہ وہ اشیاء کائنات کی زندگی اور نشو و نما کا سہارا بنتا ہے۔ اب آپ دیکھیے بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ مالک ہونے کے اندر اقتدار کا پہلو صرف تھا، لیکن قرآن کریم میں
اس لفظ کے بنیادی معنی کے اعتبار سے جب خدا کا مالک ہونا ہوگا تو وہ انسانوں کا سا اقتدار یا استبداد یا جبر کا پہلو اس میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ اشیاء کائنات کی نشو و نما کا سہارا بنتا ہے۔ پھر اس مادہ میں ایک اور خصوصیت، یعنی وہ ذریعہ جس سے کسی دو چیزوں میں جوڑ پیدا ہو، وہ ذریعہ جس سے کوئی معاملہ درست ہو جائے اور کمال کو پہنچ جائے۔ اسی لیے عربوں کے ہاں ملاکم گارے کو کہتے تھے، آج کل اس کے لیے سیمنٹ کا لفظ بول لیجیے۔ یہ اس لیے کہ اس سے اینٹ اور پتھر آپس میں جڑ کر ایک دوسرے کی قوت کا سہارا بنتے ہیں اور یوں دیوار تکمیل تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اس میں معاملے کی درستگی اور اس کا تکمیل کر پہنچ جانا اور دو چیزوں کے درمیان تقویت کا موجب بن جانا۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ جب ہم خدا کے متعلق یہ کہیں گے کہ لہو ملک السماوات والارض، تو ہر چند اس کے معنی یہی ہوں گے کہ ساری کائنات میں اقتدار اور اتھارٹی اسی کی ہے، لیکن اس میں یہ بنیادی مفہوم بھی مضمر ہوگا کہ اس کا یہ اقتدار اشیاء کائنات کی زندگی اور نشو و نما کا سہارا ہے، بلکہ یہ اقتدار وہ سیمنٹنگ فورس ہے جس سے اجزائے کائنات ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ وہ گویا ایک وحدت بن گئے، اور ان کا یہی وہ باہمی امتزاج اور وحدت ہونا ہے جس سے نظام کائنات اس حسن و خوبی سے سرگرم عمل ہے۔ یعنی کائنات کے ذرات میں باہمی کشش و جذب خدا کی اسی صفت کی روح سے پیدا ہوتی ہے، اور اسی سے وہ اس کی نشو و نما کا ذریعہ بنتا ہے، اسی سے وہ ان کے ارتقائی منازل طے کر کے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ لہذا جہاں جہاں خدا کی اس صفت مالکیت کا ذکر آئے گا، وہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان معانی میں سے کون سا معنی سیاق و سباق کے اعتبار سے زیادہ موزوں ہے۔ یعنی یہ سارے معانی ہمارے سامنے ہوں گے، اور جس مقام پر یہ لفظ آئے گا اس موضوع کے اعتبار سے کو سباق کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ وہاں کون سا مفہوم لینا زیادہ موزوں ہے ہمارے۔ یہ جو اشیاء کائنات میں خدا کی صفت ملکیت، ملوکیت یا مالک ہونا جو ہے وہ ان کو باہمی جوڑنے کا ذریعہ بنتا ہے، تو اس کو تو آج کے سائنٹسٹ ہی اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ ان کی تحقیق یہ ہے کہ یوں تو کائنات کی چیزیں ہمیں ایک دوسرے سے الگ الگ نظر آتی ہیں، یوں جیسے ریت کے ذرے ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر اس قسم کی وحدت ہے کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل پیے۔ جیمز جین جو علم الافلاقیات کا ہمارے اس دور میں سب سے بڑا ماہر اور امام مانا جاتا ہے، اس کی ایک کتاب ہے دا مسٹیریس یونیورس، غالباً اسی کے اندر اس نے یہ لکھا ہے کہ کائنات کی وحدت کی تو یہ کیفیت ہے کہ میں اگر یہاں اپنی انگلی ہلاؤں تو کہکشاں کے ایک ایک کرے کے اوپر بھی اس کی جنبش کا اثر جا کر پڑتا ہے۔ کائنات کے کسی ایک ذرے کی نقل و حرکت اس کی ذات تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ وہ پوری کی پوری کائنات کو متاثر کرتی ہے، اس لیے کہ ساری کائنات جو ہے وہ ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے، انڈیویزیبل ہول ہے۔ اسی لیے اس کو یونیورس کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ وحدت ہوتی ہے، اور یہ وحدت جو ہے یہ خدا کی یہ صفت مالکیت جو ہے، اس کا مالک ہونا جو ہے، اس میں
اتھارٹی اس مقصد کے لیے ہے کہ وہ سامان نشو و نما بہم پہنچائے اور پوری کائنات کی اس یونیفارمٹی اور اس وحدت کو وہ قائم رکھے. یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے یہ لفظ مالک خدا کے لیے آتا ہے. اس کے بعد اگلا لفظ ہے یوم. مالک یوم الدین. اس لفظ کا ترجمہ عام طور پر دن کیا جاتا ہے، یعنی وہ دن جو 24 گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے. اس میں شبہ نہیں کہ عربی زبان میں یہ لفظ ان معنی میں بھی آتا ہے، لیکن اس کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے. وہ جسے ہم دور، پیریڈ کسی چیز کا کہتے ہیں، یا زمانہ، ایج، یا مرحلہ، اسٹیج وغیرہ کہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے. اب دیکھتے ہیں جب آپ اسٹون ایج کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتی؟ اس سے مطلب عمر نہیں ہوتا، دور ہوتا ہے تاریخ کا. ایک تاریخ کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے. فلاں خاندان کا دور حکومت، اس کے معنی ہیں وہ پورا زمانہ جس میں ان کی حکومت تھی. یہ مسئلہ، یہ معاملہ مختلف ادوار میں سے گزر کے یہاں تک پہنچا ہے. یہ جتنے یہ مفہوم ہیں، یہ دور، زمانہ، پیریڈ، منازل، مراحل، ان سب کے لیے عربی زبان میں یوم کا لفظ آتا ہے. اسی لیے ایک طرف تو قرآن نے ہمارے دن اور رات کی جو گردش سے یوم ہوتا ہے اس کو بھی یوم ہی کہا ہے، اور دوسری جگہ یہ بھی کہا ہے کہ خدا کا ایک ایک یوم تمہارے حساب و شمار سے کہ رکی روح سے 1000 سال کا ہوتا ہے. دوسری جگہ کہا ہے 50 ہزار سال کا ہوتا ہے. تو یہ یوم 24 گھنٹے کا تو نہیں ہے. اس کے تو معنی یہی ہیں کہ وہ پیریڈ، وہ مراحل، وہ منازل جس میں سے یہ اشیاء کائنات اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی آ رہی ہیں، ان میں سے ایک ایک کو یوم کہا گیا ہے قرآن میں. ان کو، مراحل کو، ان کے ادوار کو، اس کے زمانے کو، ان کی ایج کو یوم کہہ کر پکارا گیا ہے. لہذا یہاں بھی جب یہ کہا جائے گا مالک کے یوم الدین، تو اس کے یہ معنی نہیں ہوں گے کہ یہ الدین کا دن ہے کوئی 24 گھنٹے کا، وہ اس کا مالک ہے، بلکہ اس کے معنی ہوں گے وہ دور، وہ مرحلہ، وہ منزل کہ جس میں الدین کا نفاذ ہوگا. الدین کا دور، یوں کہہ لیجیے دور حکومت. اور اگر کہہ دیا جائے کہ دور حکومت خدا بندی، تو الدین کے معنی جب ہمارے سامنے آئیں تو اس وقت یہ بات ذہن میں آ جائے گی، اس وقت یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ یہاں یوم کے معنی 24 گھنٹے کا دن نہیں، بلکہ وہ ایک پیریڈ ہے جس پیریڈ کے اندر الدین اپنی محفوظ شکل کے اندر نافذ ہوگا، یا جو کچھ بھی الدین کے معنی ہم کریں گے اس دین کا جو پیریڈ ہے اس کے لیے یوم کا لفظ ہے. تو یہ معنی یہاں تک ہو گئے کہ وہ الدین کے دور کے میں اتھارٹی، اقتدار خدا کے لیے ہوگا، اور وہ اس لیے ہوگا کہ وہ اشیاء کائنات کی نشو و نما اور ارتقاء کے سامان اور ذرائع کے اوپر کنٹرول رکھے، اور کنٹرول اس لیے رکھے کہ وہ ان کی درستگی کا انتظام کرے، وہ ان کی تکمیل کا انتظام کرے، وہ ان میں باہمی سیمنٹنگ فورس بننے کا انتظام کرے، ان میں وحدت پیدا کرے، امتزاج پیدا کرے. اس کے لیے اس نے کہا. اب اس کے بعد جو ہمارے پاس سامنے لفظ آئے گا وہ ہے الدین، اور یہ الدین وہ لفظ ہے جو پورے کے پورے اسلام کی، قرآن کی تعلیم کا نقطہ ماسکہ ہے. دین ہی تو ہے ساری چیز جس کے لیے یہ کہا گیا ہے. اور پھر الدین جو ہے وہ تو پھر خالص وہی دین ہے
کہ جو خدا کا دیا ہوا ہے اور جس کے تابع یہ نظام کائنات چل رہا ہے، جس کے تابع انسانی زندگی کا نظام چلنا چاہیے، اس زندگی کا بھی، آنے والی زندگی کا بھی۔ لیکن آپ دیکھیے پہلے کہ الدین یا دین کے معنی کیا ہے۔ یہ مادہ بڑا وسیع المانی ہے، وسیع المانی بھی، اور بعض اوقات عربوں کے ہاں ایک مادے کے اندر متضاد معانی بھی ہوتے ہیں۔ یوں نہ کہیے کہ یہ کیسے ہوا کہ ایک ہی مادے میں متضاد معانی ہوتے ہیں، وہ میں آگے چل کے بیان کروں گا۔ اسی ایک مادے یا اس سے بنے ہوئے لفظ کی نسبت جو ہے وہ ایک طرف کی جائے تو ایک معنی ہوتے ہیں، وہی نسبت دوسری طرف کی جائے تو وہ اس سے دوسرے یا الٹ یا متضاد معنی ہوتے ہیں۔ یہ لفظ ان میں سے بھی ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اس کے معنی ہوتے ہیں غلبہ، اقتدار، حکومت، مملکت، آئین، قانون، نظم و نسق، فیصلہ، ٹھوس نتیجہ، جزا و سزا، مکافات عمل وغیرہ۔ ایک طرف تو یہ معنی، اور دوسری طرف اس کے معنی ہوتے ہیں اطاعت، فرما پذیری، محکومیت۔ یعنی جب اس کی نسبت خدا کی طرف کی جائے گی تو اس کے معنی وہ پہلے ہوں گے جو ابھی میں نے عرض کیا، غلبہ اور اقتدار، مملکت اور حکومت، آئین اور قانون۔ اور جب اس کی نسبت انسانوں کی طرف کی جائے گی تو اس کے معنی ہوں گے انہی قوانین و آئین و نظم و نسق کی فرما پذیری، اطاعت، محکومیت۔ اور جب اس کی نسبت خدا اور انسان دونوں کی طرف جامع طور پہ ہوگی تو اس کے معنی ہوں گے قوانین خداوندی کی اطاعت، جس کا نتیجہ خدا کے متعین کردہ قوانین کے مطابق ظہور میں آتا ہے۔ یعنی دین خداوندی، خدا کا ضابطہ، خدا کا قانون، خدا کا آئین، اس کا غلبہ، اس کا اقتدار، اس کی حکومت، اور انسان کا دین، اس کی اطاعت، اس کی فرما پذیری، دین خداوندی کی اطاعت، محکومیت یا فرما پذیری۔ اور جیسا میں نے کہا ہے دونوں کی طرف نسبت کے یہ معنی ہوں گے دین خداوندی کی اطاعت، اور جس کا نتیجہ خدا کے قوانین کے مطابق ظہور میں آتا ہے، کیونکہ دین کے معنی جزا اور سزا اور مکافات عمل کے بھی تو تھے۔ اس میں دونوں نسبتیں بھی آ جاتی ہیں، دونوں معنی بھی آ جاتے ہیں۔ میں نے اس مادے کے یہ جو معنی بیان کیے ہیں ان کی تائید میں قرآن کریم کی متعدد آیات پیش کی جا سکتی ہیں۔ قرآن کے اس قدر کثیر مقامات میں یہ لفظ آیا ہے، اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ یہ تو بنیاد ہے، اصل ہے، نقطۂ ماسکہ ہے ساری تعلیم کا، پورے اسلام کا، قرآن کا۔ تو اس لیے اس کا تو متعدد مقامات میں استعمال ہونا ضروری تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی چندہ ضرورت نہیں کہ میں اتنی زیادہ تعداد میں اس کے لیے مثالیں پیش کروں۔ اگر بڑی تفصیل سے مثالوں کے ذریعے سے قرآن کی آیات کی سند اور حوالوں کے ذریعے سے اس کا یہی مفہوم سمجھنا ہو تو پھر لغات القرآن کی طرف جانا چاہیے، اس میں یہ چیز بڑی ہی وضاحت سے آئی ہے۔ یہاں میں سمجھتا ہوں 2-3 آیات ایسی پیش کی جانی کافی ہوں گی جن سے یہ مفہوم نمایاں طور پر سمجھ میں آ جائے۔ سورہ یوسف کا وہ مقام سامنے لائیے جس میں کہا گیا ہے کہ ان کے بھائی نے
سورہ النور میں جہاں زانی اور زانیہ کی سزا کا ذکر ہے کہ وہاں انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں، وہاں کہا گیا ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ، دین اللہ کے معاملے میں تم نرمی مت برتو۔ اب یہاں واضح ہے کہ دین اللہ کے معنی خدا کا نظام عدل ہے، خدا کا نظام قانون ہے، یعنی خدا کے قانون کو نافذ کرنے میں تم نرمی سے کام نہ لو، نرمی نہ برتو۔ یہاں بھی دین کے معنی بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔ سورہ توبہ کی ایک آیت میں ایک طرف تو اس نظام خداوندی کے لیے یہ لفظ دین آیا ہے جو خارجی کائنات میں کار فرما ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ان پابندیوں کے لیے بھی جو اس سلسلے میں انسانوں کے اوپر عائد کی گئی ہیں، جماعت مومنین پر عائد کی گئی ہیں۔ یہ دونوں نظام، خارجی کائنات کا نظام اور انسانوں کی زندگی کے اندر جو نظام تمدن، معاشرت یا سیاسی نظام ہے، اس کے لیے دونوں کے لیے ایک ہی لفظ دین استعمال کیا گیا ہے۔ کہا یہ ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم، یعنی سال کے مہینے 12 ہیں، اور یہ وہ 12 مہینے ہیں، یعنی اس پورے سال کو 12 پہ تقسیم کرنا جو تخلیق ارض و سما کے وقت سے اللہ کے قانون کے مطابق تھے۔ یہاں قانون کے لیے کتاب کا لفظ آیا ہے، اور یہ میرا خیال ہے پہلے بھی ایک درس میں آ چکا ہے جہاں میں نے اس کے معنی یہ بیان کیے تھے۔ یہ تو ہو گیا وہ نظام جو کائنات، خارجی کائنات میں کار فرما ہے، اور اس میں سے پابندی انسانوں پہ یہ لگائی کہ منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن میں جنگ کی ممانعت ہے۔ یہ انسانی زندگی کے متعلق ایک قانون آیا تو کہا کہ ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے، محکم الدین ہے۔ تو وہ آپ دیکھیے کہ یہاں دین دونوں معنی کے اندر آ گیا ہے۔ نظام کائنات کے اندر خداوندی قوانین کی کار فرمائی، اور انسانوں کی دنیا کے اندر خدا کے قوانین کی پابندی۔ اس کا حوالہ ہے 9/36 سورہ توبہ کی آیت 36۔ سورہ آل عمران میں دیکھیے کہ اسی حقیقت کو کس طرح دیگر الفاظ میں اس سے زیادہ وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 82، 3/82، کہا ہے کہ افا غیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ خدا کے دین کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ کیا انہیں کسی اور دین کی تلاش ہے؟ اب یہ دیکھیے، یہ جو دین خداوندی یا دین اللہ یہاں کہا گیا ہے، اس کے بعد اس کی تشریح پہلے کن الفاظ میں کی گئی کہ کیا یہ کسی اور دین کی تلاش کر رہے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، حالانکہ یہ دیکھتے نہیں کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو چیز ہے طوعاً و کرہن اس کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے۔ یہ ہے وہ دین جو پوری خارجی کائنات کو محیط ہے، یعنی وہ نظام خداوندی جس کے مطابق یہ کارگاہ کائنات سرگرم عمل ہے۔ اس سے دین کا مفہوم واضح ہو گیا، یعنی وہ نظام جو قوانین خداوندی کے مطابق قائم ہو اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے۔ اس کے بعد یہ کہا
کہ تم بھی اس کا اعلان کر دو کہ ہم خدا ہی کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور یہ وہ قوانین ہیں جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی وساطت سے نوع انسان کو ملتے چلے آ رہے ہیں اور اب قرآن کریم میں دیے گئے ہیں۔ اعلان کر دو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اسی کا نام اسلام ہے، یعنی دین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، نظام خداوندی کے تابع زندگی بسر کرنا۔ پھر دہرا دوں، پہلے اشیاء کائنات کے متعلق بھی یہی لفظ استعمال کیا، یعنی وہ اسلام پر ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات کی ہر شے اسلام پر ہے، یعنی قوانین خداوندی کے تابع زندگی بسر کرتی ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، اس کی اطاعت اختیار کیے ہوئے ہے، اس کے خلاف کہیں نہیں جاتی۔ اور تم بھی اے جماعت مومنین کہہ دو کہ نحن لہو مسلمون، ہم بھی اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ یہ ہوا اسلام۔ اور اس سے اگلی آیت میں ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص بھی الاسلام کے سوا، جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے، کوئی اور دین اختیار کرے گا تو وہ خدا کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ آخر الامر دیکھ لیں گے کہ وہ کس قدر خسارے میں رہے۔ تو یہاں اسلام کا مفہوم بھی واضح ہو گیا اور دین کا مفہوم بھی بالکل واضح ہو گیا۔ دین نظام خداوندی، قوانین خداوندی اور ان کی اطاعت کرنا، یہ الاسلام۔ کائنات میں بھی یہی نظام کار فرما ہے اور کائنات کی ہر شے اسلام پہ چل رہی ہے، قوانین خداوندی کی اطاعت کر رہی ہے۔ انسانوں کی زندگی میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ قوانین و خداوندی، نظام خداوندی کی محکومیت اور اطاعت اختیار کریں۔ اس سے واضح ہے کہ دین نام ہے اس نظام کا جسے قوانین خداوندی کے مطابق متشکل کیا جائے، جس میں ہر فرد خدا اور صرف خدا کی محکومیت اختیار کرے، جس میں قانون صرف خدا کا نافذ ہو، اور اس قانون کی اطاعت سے ہو کیا، انسان کے ہر عمل کا صحیح نتیجہ مرتب ہوتا چلا جائے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ایسا نظام جس میں اطاعت اور محکومیت صرف قوانین خداوندی کی اختیار کی جائے، اسی صورت میں ممکن ہے کہ امت مسلمہ، جماعت مومنین کی اپنی آزاد مملکت ہو، جس میں وہ ان قوانین کو نافذ کرنے کا پورا اختیار و اقتدار رکھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے عطا فرمایا ہے، نازل کیا ہے، قرآن کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ بالفاظ دیگر، دین کے تمکن کے لیے مسلمانوں کی اپنی آزاد مملکت کا وجود ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر الدین یا الاسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن ہی نہیں۔ یہ مملکت قوت کے زور پر دوسروں سے چھینی نہیں جاتی، غصب نہیں کی جاتی، اس میں سلب و نہب نہیں ہوتا۔ یہ مملکت نتیجہ ہوتی ہے جماعت مومنین کے ایمان اور اعمال صالحہ کا، یہ اس کا نتیجہ ہوتی ہے اور مقصد اس کا ہوتا ہے دین کا تمکن۔ دیکھیے سورہ النور کی اس آیت میں اس حقیقت کو کیسے واضح اور بلیغ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں کہا گیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، وہ لوگ جو قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھیں
اور ان کے مطابق ایسے کام کریں جو ان کی مضمر صلاحیتوں کی نشو و نما اور نمود و ظہور کا باعث ہوں، ان سے خدا نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں اس دنیا میں حکومت اور مملکت عطا کرے گا۔ آپ غور فرمائیے کہ اس میں استخلاف فی الارض جو ہے اس کا کتنا حتمی اور یقینی وعدہ کیا گیا۔ دو چیزیں یہاں سے واضح ہو جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے متعلق اگر یہ پرکھنا ہو، دیکھنا ہو کہ وہ واقعی ہمارا ایمان خدا کے معیار کے مطابق ہے اور ہمارے اعمال صالح ہیں، تو اس کا دیکھنے کا ٹیسٹ یہ ہوگا کہ یہ دیکھا جائے کہ اس دنیا میں استخلاف فی الارض، حکومت، مملکت حاصل ہوتی ہے یا نہیں۔ یہ خدا کا وعدہ ہے اور خدا اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وعدے کے معنی قانون کے ہیں، وعدے کے معنی سنت اللہ کو ہیں کہ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ استخلاف فی الارض ہے۔ میں آگے چل کر بیان کروں گا، آگے چل کر کیا یہی عرض کروں کہ جب دین مذہب میں بدل گیا تو پھر ان آیات کے معنی بھی کچھ سے کچھ ہو گئے۔ خلافت فی الارض کے معنی بھی کچھ اور دے لیے گئے۔ کہا گیا کہ یہ اس سے مراد روحانی خلافت ہے۔ آپ کو شاید یہ علم نہ ہو کہ یہ جو مذہبی ہمارے ہاں کے پیران طریقت ہوتے ہیں، جن کے لوگ مرید ہوتے ہیں، تو عام لوگ تو ان کے مرید ہوتے ہیں، اور ان میں سے جو زیادہ مقرب ہوتے ہیں انہیں ان کا خلیفہ کہا جاتا ہے، انہیں خلافت عطا ہوتی ہے۔ تو اب یہ وہ خلافت ہے جس کے لیے مملکت کی، حکومت کی، زمین کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، یہ روحانیت کی خلافت ہوتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اس دنیاوی خلافت سے بہت بلند و بالا چیز ہے۔ دنیاوی خلافت کا کیا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہاں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہا تھا، اب فی الارض کہا تو اس کے معنی ہو کر دیے گئے ارض الجنت، یعنی جنت کی زمین میں جا کر یہ استخلاف ملے گا، یہاں نہیں۔ لیکن یہ تو عزیزان من قرآن کریم ہے، یہ تو انسان کو کہیں بھاگنے نہیں دیتا، وہ خود فریبی میں مبتلا ہونے نہیں دیتا، وہ مغالطہ آفرینی کے امکانات کو ختم کر دیتا ہے۔ جہاں یہ کہا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس کے ساتھ کہا كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ان سے پہلی اقوام کو اس دنیا میں حکومت عطا ہوئی تھی۔ اب یہ جو حکومت ہے جو اقوام سابقہ کو عطا ہوئی تھی وہ تو بہرحال اسی زمین پر ہوئی تھی، حکومت اس کو کہا جائے گا، مملکت اسے کہا جائے گا، اس کے سوا تو اس کے دوسرے معنی کیے ہی نہ جا سکتے۔ یہ ہے مقصد استخلاف، یہ ہے معنی استخلاف کے، یعنی اسی زمین پر اپنی مملکت کا قائم ہونا۔ اب اس کے لیے مقصد کیا ہے، کیوں یہ مملکت دی جاتی ہے، اور یہ ہے وہ مقصد عزیزان من جو اس مملکت کو، اس حکومت کو دنیا کی مملکتوں اور حکومتوں سے منفرد کر دیتی ہے، مختص کر دیتی ہے، متمیز کر دیتی ہے، اور یہیں سے ساری حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کیا ہے اور اس کے مطابق زندگی کیسے بسر کی جائے گی۔ کہا کہ یہ استخلاف فی الارض، یہ حکومت، یہ مملکت اس لیے عطا کی جاتی ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ مقصد اس سے یہ ہے کہ وہ دین، وہ نظام خداوندی جسے خدا نے ان کے لیے منتخب کیا ہے، اس کا تمکن ہو جائے، وہ عملاً قائم ہو جائے، نافذ ہو جائے، اسٹیبلش ہو جائے۔
تو وہ مملکت خداوندی، وہ مملکت جو ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں خدا کی طرف سے ملتی ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے دین کا تمکن۔ تو نظر آ گیا کہ دین نافذ اور قائم اور جاری اور ساری ہی اپنی آزاد مملکت کے اندر ہو سکتا ہے۔ اب اس تمکن دین کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اس سے پہلے اگر یہ حالت خوف میں رہتے تھے تو یہ ہر قسم کے خوف اور حزن سے محفوظ ہو کر امن و اطمینان کی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ امن اور اطمینان کی زندگی، امن یا اطمینان، یہ تو نیگیٹو پہلو ہے زندگی کے، منفیانہ پہلو ہے۔ خطرات سے محفوظ ہونا ہے، اس میں کوئی اچیومنٹ نہیں ہوتی، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک پرندہ قفس کے اندر بالکل محفوظ اور مامون ہوتا ہے، لیکن صرف امن نصیب ہو جانا تو زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ امن نصیب ہوتا ہے کسی اور مقصد کے لیے، تاکہ باطمینان خاطر انسان اپنے اس مقصد کو حاصل کر سکے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا۔ اب یہاں یعبدوننی کا ترجمہ آپ کو عام قرآن کریم کے تراجم میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے ترجمہ ملے گا، تاکہ وہ ہماری پرستش کر سکیں اور اس میں شرک نہ کریں۔ تو اب یہاں پھر وہ بات واضح ہو گئی کہ پرستش کے لیے تو اپنی مملکت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پرستش تو ہر قسم کی حکومت کے اندر کی جا سکتی ہے۔ ہم ہندوستان میں تقسیم سے پہلے بھی انگریزوں کی مملکت میں، اس کے بعد بھی جو مملکت حکومت قائم ہوئی، اس میں آزادی تھی پوری کی پوری نمازیں پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، جتنے بھی دین کے ارکان کہے جاتے ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی پوری اجازت تھی، حالانکہ وہ حکومت غیروں کی تھی۔ تو میں آگے چل کے بیان کروں گا، اگلا ہی لفظ آئے گا اس کے لیے، نعبدو، عبادت۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہوتا ہے محکومیت اختیار کرنا۔ کہا کہ مقصد یہ ہے اس مملکت کے تمکن کا، اسٹیبلش ہونے کا، کہ تم ہر خوف اور خطر سے مامون اور محفوظ ہو کر صرف ہمارے قوانین کی محکومیت اختیار کرو، اور اس میں کسی انسان کے حق حکومت کا دخل کوئی نہ ہو، اس کا اقتدار کوئی نہ ہو، اس کا اختیار کوئی نہ ہو۔ یہ وہ چیز ہے کہ جسے توحید کہا جائے گا، خالص قوانین خداوندی کی اطاعت۔ یہ ہے الدین یا الاسلام۔ اور اس کے بعد کہا کہ ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ دین کا مفہوم اس قدر واضح طور پر سامنے آ جانے کے بعد جو اس سے انکار کرے گا یا سرکشی برتے گا تو سمجھ لیجئے کہ وہ صحیح راستہ چھوڑ کر غلط راستے پر گامزن ہو گیا۔ جیسا کہ آگے چل کر اس کے مناسب مقام پر بتایا جائے گا، الدین کے دو اہم گوشے ہیں، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ۔ چنانچہ مذکورہ بالا آیت کے بعد جو ابھی میں نے پیش کی ہے آپ کے سامنے، یہ کہا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ یعنی استخلاف فی الارض سے مقصد یہ ہے کہ الدین کا تمکن ہو جائے، اس سے تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا فریضہ ادا کر سکو۔ غور فرمایا آپ نے کہ کہا یہ گیا ہے کہ جسے آپ نماز پڑھنا یا زکوٰۃ دینا کہتے ہیں،
اس کے لیے تو الفاظ ہیں اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ. کہا یہ فریضہ ادا ہو سکتا ہے اپنی آزاد مملکت کے اندر جہاں دین کا تمکن ہو، جہاں قوانین خداوندی کا تمکن نہ ہو، جہاں خدا کے قوانین، خدا کا نظام قائم نہ ہو، وہاں اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ ہو نہیں سکتی. دوسروں کی محکومیت میں، دوسروں کی نہیں بلکہ خود اپنی مملکت میں بھی اگر قوانین خداوندی نافذ نہیں ہیں، الدین کا نظام قائم نہیں ہے، تو وہاں بھی نہ صلاۃ قائم ہو سکتی ہے، نہ ایتاء زکوٰۃ ہو سکتی ہے. اس کا مفہوم ذرا آگے چل کر آئے گا، لیکن قرآن کریم نے سورہ الحج میں اسے اور واضح الفاظ میں بیان کر دیا. مومنین کے متعلق کہا یہ ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں زمین میں تمکن حاصل ہوگا، ان کی اپنی مملکت قائم ہوگی، تو یہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا فریضہ ادا کریں گے، ان تمام احکامات کو نافذ کریں گے جنہیں یہ نظام قوانین خداوندی کی روح سے صحیح تسلیم کرے گا، اور ان امور سے قانوناً روکیں گے جو ان احکام کی روح سے قابل تسلیم نہ ہوں گے، غرضے کہ اس میں تمام امور کے فیصلے آخر الامر قوانین خداوندی کے مطابق طے ہوں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے، ان الحکم الا للہ 12/40. اور اس حکومت خداوندی کے متعلق پھر اگلی وضاحت یہ کر دی کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ حکومت کا حق صرف خدا کو حاصل ہے، تو خدا تو ہمارے سامنے نہیں آتا، وہ تو نظر نہیں آتا، وہ تو براہ راست کوئی حکم نہیں دیتا، اس کی تو ہم بات بھی نہیں سن سکتے، تو پھر اس کی حکومت کیسے قائم ہوگی؟ کیا ذریعہ ہو اس چیز کا کہ ہم اطاعت کر رہے ہیں خدا کی، اس کی محکومیت اختیار کر رہے ہیں؟ اور اس کے لیے اس نے کہا کہ اطاعت اور محکومیت ایک ڈکٹیٹر کی طرح نہیں، بلکہ ہم اپنی اطاعت کانسٹیٹیوشنلی جسے کہا جاتا ہے وہ کرانا چاہتے ہیں، یعنی قانون کے ذریعے سے. اور وہ قانون ہم نے اپنی کتاب کے اندر غیر متبدل، مکمل اور محفوظ شکل میں دے دیا ہے. لہذا الدین کے معنی ہوں گے وہ نظام زندگی جس میں خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم کی جائے. اور یہی قرآن کریم کی روح سے ایمان اور کفر میں مابہل امتیاز ہے. آپ غور کیجئے کہ سورہ مائدہ کی اس آیت 44 میں کیسے واضح الفاظ میں کہا گیا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یاد رکھو، جو لوگ کتاب خداوندی کے مطابق حکومت قائم نہیں کریں گے انہی کو کافر کہا جائے گا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ارشاد فرمایا فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ 5/48. اے رسول تم ان کے فیصلے کتاب اللہ کے مطابق کرو. یہ ہے عزیزان من الدین کا مفہوم، وہ نظام زندگی جس میں حق حکومت خدا کو حاصل ہو، اسی کے احکام نافذ ہوں، اسی کے قوانین جاری و ساری ہوں، اور دوسری طرف انسان ان قوانین کی اطاعت اور محکومیت اختیار کریں تاکہ ان کے نتائج خدا کے قانون مکافات عمل کے مطابق مرتب اور برآمد ہوں. یہ نقشہ، یہ نظام زندگی کا، یہ ہے جسے الدین کہا جاتا ہے، اسے دین خداوندی کہتے ہیں. اس الدین کو قائم کرنے والے اور اس کے سامنے سر تسلیم کرنے والے یہ مسلم ہیں. یہ نظام حیات اسلام کہلاتا ہے. اور یہ ہے وہ چیز جو اس آیت کے اندر آئی جو ہمارے سامنے ہے، مالک یوم الدین. اب اس کے معنی پھر سوچ لیجئے یا سن لیجئے یا سمجھ لیجئے کہ یہ یوم الدین کے اندر جو
کہا کہ اقتدار خدا ہی کا ہوگا، وہ دور جس میں نظام خداوندی قائم ہوگا اس میں پورا اقتدار خدا کو حاصل ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ یہ یوم الدین کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، اس میں کیا ہوگا؟ عزیزان مان، قرآن کریم کے الفاظ میں سنیے اور جھوم جھوم جائیے۔ کہا کہ جس خطہ ارض میں الدین کا نظام قائم ہو، جو دور، جو زمانہ، جو پیریڈ ایسا ہو جسے آپ الدین کا نظام کہتے ہیں، سنیے قرآن کیا کہتا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ الدین کیا ہوتا ہے، یا یوم الدین کسے کہتے ہیں؟ کہا وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں خدا کے سوا کون بتا سکتا ہے کہ یوم الدین کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر بتاؤ، پھر کہو خدا کے سوا تمہیں کون بتا سکتا ہے کہ یوم الدین کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوگا؟ سنیے عزیزان من کہ جب خدا کا نظام قائم ہو جائے گا کیا جا سکتا ہے، یعنی ارباب حکومت، خواہ اس کی شکل کچھ بھی کیوں نہ ہو اور اس کا نام کوئی بھی کیوں نہ رکھ لیا جائے، وہ دور قدیم کی بادشاہت یا آمریت ہو یا عہد حاضر کی ڈیموکریسی، ان نظاموں میں، حتیٰ کہ ڈیموکریسی کے نظام میں بھی، قوانین سازی کے اختیارات انسانوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان قانون بنانے والا گروہ جو ہوگا، اگر وہ ایک فرد ہے بادشاہ کی حیثیت میں یا عامر کی حیثیت میں، یا وہ افراد کا گروہ ہے کہ جسے خواہ ایک کی بھی کیوں نہ ہو اکثریت حاصل ہے، تو یہ انسان جو قانون بھی بنائیں گے وہ دوسرے انسانوں کے اوپر ان کا اطلاق ہوگا، اور اقتدار اور اختیار ان لوگوں کے ہاتھ میں رہے گا جو قانون بنائیں گے۔ اس لیے ارباب حکومت، خواہ ان کی کوئی شکل بھی کیوں نہ ہو، وہ دین کے نظام کی مخالفت کریں گے، وہ انہیں یہ گوارا ہی نہیں ہوگا، وہ اسے برداشت ہی نہیں کر سکیں گے۔ دوسرا مفاد پرستوں کا طبقہ سرمایہ داروں کا طبقہ ہے، جو دولت کے زور پر محتاجوں اور محنت کشوں کو اپنے زیر اقتدار رکھتا ہے، اور یہ اقتدار جس قسم کا ہوتا ہے اس کے متعلق کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جنگل کے جانوروں میں شیر کو سب سے زیادہ قوت کا مالک سمجھا جاتا ہے، اور ہے بھی یہی کیفیت، لیکن اسی شیر کو بھوکا رکھ کے ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ وہ سرکس کے رنگ ماسٹر کے اشارے پر بھیڑوں اور بکریوں سے بھی زیادہ بزدل نظر آتا ہے۔ بھوک انسان سے یہ کچھ کراتی ہے۔ تو یہ دوسرا گروہ سرمایہ داروں کا ہوتا ہے جو دین کی مخالفت کرتا ہے، اور تیسرا گروہ مذہبی پیشوائیت کا ہوتا ہے۔ اس کے اقتدار و اختیار کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ خدا کے نام پر اپنی من مانیاں کرتا ہے۔ بادشاہ، حاکم، قانون ساز، حکمران طبقہ لوگوں کے جسم پر اقتدار اور اختیار رکھتا ہے، لیکن مذہبی پیشوائیت تو ان کے دل و دماغ پر تسلط جماتا ہے۔ وہ خدا کے نائب یا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے دوسرے انسانوں کو تگنی کے ناچ نچواتا ہے، ہر قسم کی عطایت ان سے کراتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ گروہ
سرمایہ داری کا بھی بدترین قسم کے نمائندہ ہوتا ہے. سرمایہ دار کو کچھ نہ کچھ سرمایہ انویسٹ کر کے دوسروں کی محنت کو غصب کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا گروہ ہے کہ ایک پائی بھی سرمایہ کے طور پر انویسٹ نہیں کرتا، اور محنت کش کام کرنے والا طبقہ اپنی محنت کی کمائی کا بہترین حصہ ان کی خدمت میں لا کے پیش کرتا ہے. انہیں وہ دیتا بھی ہے، ان کے پاؤں بھی چومتا ہے، اور ہر وقت ان سے ڈرتا اور کانپتا رہتا ہے. انہیں کسی فوج یا پولیس کے رکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. اس قدر انہوں نے خدا کے نام سے ان کو خائف کر رکھا ہوتا ہے کہ ظاہرہ حرکت تو ایک طرف، اگر دل کے گہرائیوں میں بھی ان کے خلاف کبھی اسے کوئی خیال گزرتا ہے تو وہ کانپتا ہے، ڈرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے. خواہ وہ ارباب شریعت ہوں یا اصحاب طریقت ہوں، ان سب کی حکومت انسانوں کے دلوں کے اوپر ہوتی ہے. تو یہ طبقہ پہلے دونوں طبقوں سے بھی زیادہ خطرناک اور دین کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام خدا کے دین کو لے کر آتے تھے، اور اسی دین یعنی اس نظام کا قائم کرنا ان کا مذہبی فریضہ ہوتا تھا. وہ ان مفاد پرست گروہوں کی انتہائی مخالفت کے رغم اس نظام کو قائم کر دیتے تھے، لیکن ان کی تشریف براری کے بعد یہ گروہ پھر سے سر نکالتے اور اسے درہم برہم کرنے کی کوشش شروع کر دیتے. اس مقصد کے لیے یہ تینوں گروہ آپس میں گٹھ جوڑ کر لیتے تھے. بین امت کہ مذہبی پیشوائیت ان میں آگے آگے ہوتی تھی. اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ جھوٹ اپنی اصلی شکل میں سامنے آ کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ سچ کا لباس اوڑھ کر آتا ہے تو دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے. ایک شخص آپ کے پاس آ کر گھنٹہ بھر تک آپ سے نہایت بلند قسم کی آپ کے مقصد کی، آپ کے مطلب کی باتیں کرتا ہے. اس انداز سے کرتا ہے کہ اس میں نظر ہی نہیں آتا کہ اس کا کوئی اپنا مقصد بھی ہوگا یا اس میں کوئی شائبہ بھی مکاری یا فریب کا ہوگا. وہ اس طریق سے آپ کو اس سے کنونس کرا دیتا ہے کہ آپ مطمئن ہو جاتے ہیں اور اس سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتا ہے آپ اسی طرح سے کریں گے. لیکن اگر وہ شخص اٹھتے وقت یہ کہے کہ بھائی صاحب میں نے اس ایک گھنٹہ بھر میں جو کچھ آپ سے کہا ہے اس میں ایک لفظ بھی سچا نہیں ہے، وہ سب جھوٹ ہے، تو کہیے اس کے بعد بھی آپ وہی کچھ کریں گے جو کچھ وہ کہہ گیا تھا آپ کو. اس شخص کی کامیابی کا راز اس میں تھا کہ وہ جھوٹ کو سچ کے لبادہ میں پیش کرے اور آخر تک یہی کہے کہ یہی سچ ہے. چنانچہ یہ مذہبی پیشوائیت وہ کرتی یہ تھی، ان کی ٹیکنیک یہ تھی کہ وہ دین کی اصطلاحات کو اسی طرح سے باقی رکھتی تھی، لیکن ان کے معنی اور مفہوم کو بدل دیتی تھی. دین کے نظام کے جو ارکان، شعائر، جس انداز میں وہ محسوس طور پر سامنے آتا ہے، اس کی وہ شکلیں، وہ تمام کی تمام اسی طرح سے برقرار رکھتے تھے، لیکن ان کا مقصد بدل دیتے تھے، ان کو بلکہ مقصود بذات بنا لیتے تھے. یعنی رسمی طور پر اگر وہ کچھ کرتے چلے جائیے تو وہ کہتے تھے کہ یہ صحیح بات ہے، یہ خدا کی منشا کے مطابق ہے، یہ دین کا مقصد پورا کر دیتی ہے. تو یہ محض فارملزم جسے آپ کہتے ہیں، محض رسمی طور پر ان چیزوں کو ادا کیے جانا جسے کہتے ہیں، وہ اس میں قوم کو الجھا کے اس فریب میں مبتلا رکھتی تھی
کہ دین کا منشا پورا ہو رہا ہے، اللہ کا رسول خدا اور اس کا رسول تم سے بے حد راضی ہیں۔ جب کہا جاتا کہ اس دنیا میں تو اس کا کوئی نتیجہ سامنے آتا نہیں، تو وہ کہتے کہ صاحب یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا تو اس کے بعد کی دنیا ہے، اس کا نتیجہ آخرت میں جا کے آپ کو ملے گا۔ یہ کچھ کرنے سے آپ کو ثواب حاصل ہوتا ہے، اور ثواب کا کے نتیجے میں جو جنت ملتی ہے وہ آخرت میں جا کر ملتی ہے۔ اس طرح سے یہ لوگ یہ مذہبی پیشوائیت کا طبقہ عوام کو جھوٹی تسلیوں میں افیون دے دے کر، تھپکیاں دے کر سلائے رکھتا تھا، اور ملوکیت یعنی ارباب حکومت اور سرمایہ دار طبقہ اپنی من مانی کیے چلا جاتا تھا۔ یہ جو انداز اختیار کرتا تھا مذہبی پیشوائیت کا طبقہ، دین کو اس شکل میں جو بدلتا تھا، اس کا نام مذہب ہے۔ مذہب کا لفظ ہی سارے قرآن میں کہیں نہیں آیا، یہ غیر قرآنی لفظ ہے، اور پھر اسی لفظ مذہب کا ترجمہ انگریزی میں ریلیجن ہوا۔ اب آپ دیکھیں گے اسلام کو بھی مذہب کہا جاتا ہے، مذہب اسلام۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مذاہب عالم میں سب سے بلند مذہب اور افضل ہے۔ ہمارے مناظرے، ہمارے مباحثے سارے اس بات کے لیے ہوتے تھے کہ اسلام کو باقی مذاہب کے مقابلے میں سب سے افضل ثابت کر دیا جائے، یعنی ان چیزوں کے مقابلے میں افضل کہ جن میں سے یہ ہے ہی نہیں۔ اسلام کا مقابلہ کرنا ہو وہ تو زندگی کے جو نظام ہیں ان سے مقابلہ کیا جائے گا۔ قرآن نے جو اس کے متعلق کہا تھا تو کہا یہ تھا لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، یہ دنیا کے تمام نظام جو ہیں یہ ان کے اوپر غالب آئے گا۔ اس نے یہ کہیں نہیں کہا تھا کہ یہ مذاہب کے مقابلے میں غالب آ جائے گا، مذہب تو یہ ہے ہی نہیں، یہ تو دین تھا۔ لیکن مذہب پرست طبقے کی یا مذہبی پیشوائیت کی پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ دین کو مذہب کی شکل میں باقی رکھا جائے، قائم رکھا جائے، اور زور دیتے چلے جائیں کہ اس کو اور زیادہ شدت سے قائم رکھا جائے، کہ جتنا زیادہ یہ جڑیں پکڑتا چلا جائے گا اتنی ہی دور دین ہوتا چلا جائے گا۔ دین کو مذہب میں بدلنے کی دو ایک نمایاں سی مثالیں پیش کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تو خدا کا دین لاتے تھے اور اس کو قائم رکھتے تھے۔ قرآن کریم نے داستان حضرت شعیب علیہ السلام میں کہا ہے کہ وہ قوم سرمایہ پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور مذہب پرست طبقہ جو تھا وہ انہیں مطمئن رکھ رہا تھا کہ یہی خدا کا منشا ہے اور اسی کے مطابق یہ سارا نظام قائم ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم میں پیدا ہوئے، انہوں نے سرمایہ پرستی کے خلاف تو جہاد کرنا تھا، آواز بلند کرنی تھی، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ انہوں نے اس قوم سے، اس لیے کہ جب نبی پیدا ہوتا ہے تو وہ تو تنہا ہوتا ہے، یا بہت تھوڑے سے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، غلبہ اور کثرت تو مخالفین کی ہوتی ہے۔ نظر یہ آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو بھائی، تم مخالفت ان چیزوں کی کرتے ہو، لیکن مجھے صلات کی تو اجازت دے دیجیے۔ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ پوجا پاٹ کی کوئی قسم ہے، جیسے کہا جائے آج کے صاحب مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجیے، تو اس کی مخالفت کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہمارا جاتا ہی کیا ہے، ہم ایک طریق سے بھکتی یا پرستش کرتے ہیں اپنے معبودوں کی، یہ اپنے انداز سے کر لیا کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ کو اجازت ہے اس کی۔ اب جب حضرت شعیب علیہ السلام نے صلات قائم کرنی شروع کی تو حیران ہوئے، انہوں نے کہا قالوا یا شعیب
اصلاتوں کا تامروں کا ان نترو کا ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ شعیب، ہم نے تو تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی کہ یہ تمہاری یہ صلات کس قسم کی ہے جو ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے مال کو بھی اپنی مرضی کے مطابق صرف کر سکیں۔ یہ عجیب قسم کی صلات ہے، یعنی صلات ہے کہ جو ہمارے معاشی نظام کے اوپر بھی غالب آنا چاہتی ہے، وہ اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے مال کو بھی اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکیں۔ ہم اس صلات کی تو اجازت تمہیں نہیں دے سکتے، ہم تو تمہیں ایشور کی بھکتی، پوجا، ڈنڈوت، ورشپ اس کی اجازت دے رہے تھے، صلات کی تو اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس سے آپ نے عزیزان من سمجھ لیا کہ انبیاء کرام جو نظام یا دین قائم کرتے تھے اس میں صلات کے معنی کیا ہوتے تھے، اور وہ جو مذہب پرست طبقہ تھا وہ صلات کو کیا سمجھتا تھا۔ یہ پہلی مثال دیکھ لیجیے، اس طبقے کی طرف سے مخالفت کس قدر شدت سے ہوتی تھی، اور خدا کے نبی کو انقلاب لانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا۔ یہ اپنی انتہائی شکل میں ہمارے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات میں آتا ہے۔ عیسائیت نے جو تصور پیش کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا، وہ تو کچھ اس قسم کا ہے کہ ایک اللہ لوک سے آدمی تھے، درویش صفت، ان کو دنیا کے معاملات سے واسطہ ہی نہیں تھا۔ ان کی تعلیم یہ تھی کہ ایک گال پہ کوئی تماچا مارے دوسرا گال سامنے کر دو۔ وہ تو یہ کہتے تھے کہ دشمن کے ساتھ بھی محبت کرو۔ تو گویا ان کی زندگی، ان کی تعلیم اس قسم کی پیش کی جاتی ہے، ایک نبی کی یہ تعلیم نہیں ہوتی۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اپنی اصلی شکل کے اندر دنیا میں کہیں موجود نہیں، لیکن اس محرف انجیل کے اندر بھی اس قسم کے واقعات ملتے ہیں جن سے نظر آتا ہے کہ یہ کتنی عظیم شخصیت تھی اور ان کا مقابلہ مذہبی پیشوائیت سے کس قسم کا تھا۔ انجیل کے دو ایک مقامات کو دیکھیے۔ انجیل متی کے 23ویں باب میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ہیکل یعنی عبادت گاہ کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو جاتے اور ان مذہبی پیشواؤں کو، جنہیں احبار و رہبان کہا جاتا ہے، ان کو مخاطب کر کے کہتے، اور قبل اس کے کہ میں یہ بتاؤں کہ وہ کیا کہتے، یہ سمجھ لیجئے کہ ان کا اقتدار اور ان کا اختیار کتنا تھا۔ یہودیوں کے یہ مذہبی پیشوا جو تھے، حکومت تھی رومنز کی، لیکن ان کے اختیارات کی یہ کیفیت تھی کہ موت تو نہیں، اس سے کم درجے کی ہر سزا یہ خود دے سکتے تھے۔ صرف سزائے موت کے لیے انہیں ان کی منظوری لینی پڑتی تھی۔ یہ تھا ان کا اقتدار۔ ان ارباب اقتدار کو مخاطب کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے معبد پر کھڑے ہو کے ان سے کہتے تھے، اے ریاکار فقیہو اور فریسیو۔ اس میں پیران طریقت بھی آ جاتے ہیں اور ارباب شریعت بھی آ جاتے ہیں۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ آسمان کی بادشاہت لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ ہی داخل ہونے والوں کو اس میں داخل ہونے دیتے ہو۔ آسمان کی بادشاہت کے معنی وہی دین خداوندی ہے۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر ہزار افسوس ہے کہ ایک مرید کرنے کے لیے خشکی اور تری کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونوں جہانوں کا۔ ان کے وعظ کے ان الفاظ کو پھر سن لیجئے
کہ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے، اور ان سے کہتے کہ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ تم سفیدی بھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہوتی. اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہوتے ہو. اے سانپو، اے افعی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ یہ تھا پیغمبرانہ انقلاب جو وہ دین کے مخالف مذہبی پیشواؤں کے خلاف اس دھڑلے سے اور اس اعلان سے کیا کرتے تھے. یہ مذہبی پیشوائی جو اس قدر اس نظام کی مخالفت کرتی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ عام اناجیل میں تو اس کے متعلق کچھ نہیں ملتا. ان 4 انجیلوں کے علاوہ ایک اور انجیل ہے جسے انجیل برنباس کہتے ہیں. وہ ان ساری انجیلوں سے زیادہ قابل اعتماد نظر آتی ہے، لیکن اسے انہوں نے عیسائیوں نے آج تک چھپائے رکھا تھا. یہ کس طرح سے باہر آئی، اس کی داستان بڑی عجیب ہے. اسے میں نے اپنی کتاب مذاہب عالم کی آسمانی کتابوں میں انجیل کی داستان کے قصے میں بیان کیا ہے. سردست میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ مذہبی پیشوائیت جو تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس نظام کی مخالفت کیوں کرتی تھی. اس میں لکھا یہ ہے کہ تب ان لوگوں نے کاہنوں کے سردار کے ساتھ مشورہ کیا، یعنی یہ جو ہیکل کے پجاری تھے انہوں نے وہ جو ان کا ہیڈ تھا اس سے مشورہ کیا اور اس سے کہا کہ اگر یہ آدمی بادشاہ ہو گیا. اب یہاں سے یہ بات نظر آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محض ایک فقیر اور درویش کی زندگی نہیں بسر کرتے تھے، وہ خدا کی حکومت قائم کرنے کے داعی تھے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ اگر یہ شخص بادشاہ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ اس جیسے آدمی کی حکومت کے ماتحت ہمارا انجام کیا ہوگا؟ یقیناً ہم اور ہماری اولاد ہم سب تباہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم اپنے اپنے منصب سے نکال دیے جائیں گے. آپ نے غور فرمایا عزیزان من کہ یہ دین کی مخالفت کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ جب ہم نکال دیے جائیں گے تو ہم مجبور ہو جائیں گے کہ اپنی روٹی عطیے کے طور پر مانگیں، حالانکہ اس وقت خدا کا شکر ہے کہ ہمارا بادشاہ اور حاکم دونوں ہماری شریعت سے اجنبی ہیں اور وہ ہماری شریعت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. یعنی سیکولر نظام ہے، اس لیے اس میں ہم بہت خوش ہیں اور اس سبب سے ہم قدرت رکھتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں. اگر ہم نے غلطی کی، سنیے عزیزان من ان کا فریب نفس، اگر ہم نے غلطی کی تو ہمارا اللہ رحیم ہے، قربانی اور روزے سے اس کو راضی کر لینا ممکن ہے. لیکن اگر یہ آدمی بادشاہ ہو گیا تو ہرگز راضی نہ کیا جا سکے گا جب تک خدا کی اطاعت ویسی ہی نہیں ہوتے دیکھے گا جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھا تھا. یہ ہے مصیبت. وہ کہنے لگے یہ ہوگا اگر یہ کامیاب ہو گیا، اس لیے پوری مخالفت کرو اس کی کہ یہ کہیں کامیاب نہ ہو جائے. میں نے دیکھا کہ ان کی مخالفت کا جذبہ محرکہ مذہبی ہوتا ہی نہیں ہے، یہ سارا معاشی مسئلہ ہے. بہرحال یہ چیز تو آگے چل کر آئے گی کہ کس طرح مذہب معاشی مسئلہ ہوتا ہے اور دین جو ہے وہ نوع انسانی کی معیشت کو خدا کے اقدار اور
قوانین کے تابع رکھ کے نوع انسانی کی نشو و نما کا ذریعہ بنتا ہے۔ بہرحال یہ ہے فرق دین اور مذہب کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آتے ہیں۔ حضور نے اس انداز کا یہ نظام قائم کیا کہ اس کی مثال بہت کم ملے گی، لیکن جو کچھ سابقہ انبیاء کرام کے قائم کیے ہوئے دین کے ساتھ ہوا، وہی کچھ اسلام کے ساتھ بھی بیتی۔ صدر اول کے بعد ملوکیت نے سار ابھارا اور اس کے ساتھ ہی مذہبی پیشوائیت وجود میں آ گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ اس کے اسباب کیا تھے؟ یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے، اور اسے میں نے اپنی کتاب شاہکار رسالت کے آخری باب میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے۔ اس سے یہ نظر آتا ہے کہ دین مذہب میں کیسے بدل گیا۔ جب یہ مذہب میں بدل گیا تو اس سے دین کے دو حصے ہو گئے۔ جس حصے کو مذہبی پیشوائیت نے اپنی تحویل میں لیا، اسے دین کی بجائے مذہب کہہ کر پکارا۔ اسی کا انگریزی زبان میں ترجمہ ریلیجن ہے۔ جب انہوں نے مذہب سے متعلق امور کو اپنی تحویل میں لیا تو دنیاوی امور جو تھے وہ حکومت کے ذمہ دے دیے گئے، تو گویا سیکولر نظام قائم ہو گیا۔ وہ نظام کے جس میں مذہب کو حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور حکومت ان کے مذہب میں دخل نہیں دیتی۔ یہ شکل پیدا ہو گئی اسلام کی صدر اول کے بعد، اور اس کی یہی شکل اس وقت تک قائم ہے، جس کی روح سے کہا یہ جاتا ہے کہ اتباع شریعت کے لیے اپنی آزاد مملکت کا وجود ضروری نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ارکان اسلام کا اتباع ہر حکومت کے تابع کیا جا سکتا ہے۔ اس سے اسلام کا منشا پورا ہو جاتا ہے۔ باقی رہا خدا کا اقتدار، تو اس کا دائرہ آخرت کی زندگی ہے، اس دنیا کی نہیں۔ چنانچہ جب مذہب کی روح سے مالک یوم الدین کا ترجمہ مالک روز جزا کا کیا جاتا ہے، تو اس میں روز جزا سے مقصود قیامت کا دن ہوتا ہے۔ اس دنیا سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے وہ فریب جو مذہبی پیشوائیت شروع سے دیتی چلی آ رہی ہے۔ اس میں دین مذہب میں تبدیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ نزول قرآن کے وقت دنیا میں صرف مذاہب باقی تھے، دین کا نظام کہیں نہیں تھا، اور اب بھی مسلمانوں سمیت دنیا میں مذاہب ہی موجود ہیں، دین کا وجود کہیں نہیں۔ دیگر مذاہب میں مشکل یہ تھی کہ ان کے ہاں خدا کی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں تھی، اس لیے ان کے مذہب کا پھر سے دین میں بدل جانا ممکن نہیں تھا۔ ہمارے ہاں خدا کی کتاب قرآن مجید اپنی اصلی غیر محرک شکل میں موجود ہے، لہذا مسلمانوں میں پھر سے دین کے نظام کا قیام ناممکن نہیں۔ مسلمانوں کی جو آزاد مملکت یہ فیصلہ کرے کہ وہ اپنا نظام قرآن کریم کے تابع رکھے گی، وہ دین کے نظام کے قیام کا موجب بن جائے گی۔ میں نے ہمیشہ اس بات پر اسی لیے زور دیا ہے کہ اسلام کو مذہب نہیں کہنا چاہیے، یہ مذہب نہیں، دین ہے، اس لیے اسے دین کہہ کر ہی پکارنا چاہیے۔ کہا یہ ہے کہ صدر اول کے بعد جب دین مذہب میں بدل گیا تو پھر مذہب کا وجود تو باقی رہا، اسلام دین کی حیثیت سے اس ہماری پوری تاریخ میں کبھی قائم نہیں ہوا۔ ہمارا دور اس اعتبار سے بڑا خوش بختیوں کا دور ہے کہ اس میں یہ تصور ایک مفکر کے ذہن میں ابھرا، یعنی علامہ اقبال۔ انہوں نے یہ کہا کہ اسلام بحیثیت دین کے
اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی جدا گانہ آزاد مملکت ہو، اور یہ ہے جسے تصور پاکستان کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے یہ تحریک پاکستان اٹھی اور پاکستان کی جدا گانہ مملکت کا مطالبہ کیا گیا۔ ہے کہ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں دین کی دعوت کی مخالفت ان طبقات کی طرف سے ہوتی تھی، یہ جو دین کے احیاء کے لیے آواز اٹھی، اس کی مخالفت بھی ان کی طرف سے ہونی ضروری تھی۔ انگریز کی طرف سے مخالفت، حکومت کی مخالفت، ہندو کی طرف سے مخالفت کہ وہ پورے ہندوستان پر یا پورے مسلمانوں پر ہمیشہ کے لیے مستقل طور پر حکومت کرنا چاہتا تھا۔ اور سب سے زیادہ قابل افسوس امر یہ کہ اس مخالفت میں جیسے دستور چلا آ رہا تھا، ہماری مذہبی پیشوائیت پیش تھی۔ نیشنلسٹ علماء نے جس قدر اس تاریخ کی مخالفت کی ہے، ہندو انگریز نے براہ راست ایسے نہیں کیا تھا۔ یہ مخالفت ان کی وساطت سے ہو رہی تھی۔ یہ کشمکش جو تھی تحریک پاکستان اور اس کے مقابلے میں نیشنلسٹ علماء کی، یہ حقیقت میں مذہب اور دین کی وہی پرانی کشمکش تھی۔ یہ نیشنلسٹ علماء کہتے تھے کہ ہندوستان میں ہر قسم کی مذہبی آزادی حاصل ہے، اور ہندو اس کی ضمانت دیتا ہے کہ آزادی حاصل ہونے کے بعد جس قسم کی حکومت یہاں قائم ہوگی، اس میں مسلمان کو مذہب کی پوری آزادی ہوگی۔ تو جب یہ آزادی ہمیں یہاں حاصل ہوگی تو پھر اس کے لیے ایک جدا گانہ مملکت کی ضرورت کیا ہے؟ اور اقبال انہیں سمجھاتا تھا کہ یہ آزادی مذہب کی ہوگی، دین کی آزادی نہیں ہوگی۔ دین کی آزادی کبھی بھی یہ لوگ نہیں دے سکتے۔ یہ تھا فرق، یہ تھی تحریک پاکستان اور مطالبہ پاکستان کی حقیقت، اور یہ تھی وہ مخالفت، اور یہ تھی اس مخالفت کی وجہ۔ اس ساری کشمکش کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں بیان کر دیا جب کہا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ سجدے کی اجازت کا نام اسلام کی آزادی نہیں ہے۔ اسلام کی آزادی کے معنی ہیں کہ حکومت صرف قوانین خداوندی کی ہو، کسی اور کا اقتدار نہ ہو، اور یہ کسی غیر کی حکومت کے تابع ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم جدا گانہ مملکت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ تھی عزیزان من تاریخ پاکستان۔ چنانچہ حضرت علامہ کے بعد قائد اعظم نے جب اس شمع کو اپنے ہاتھ میں لیا تو انہوں نے اس مقصد کو بڑے ہی جامع اور واشگاف الفاظ میں بیان کیا کہ یہ جو ہم الگ جدا گانہ مملکت چاہتے ہیں، اس میں جو حکومت قائم کریں گے وہ کس قسم کی حکومت ہوگی۔ 1941 کا ذکر ہے کہ قائد اعظم حیدرآباد دکن میں گئے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے کچھ طالب علموں نے ان سے انٹرویو کیا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے یہ پوچھا کہ جس اسلامی حکومت کے لیے آپ مطالبہ کر رہے ہیں، اس حکومت کا امتیازی تصور کیا ہوگا، وہ کس معنی میں دوسری حکومتوں سے متمیز ہوگی۔ سنیے عزیزان من کہ اس کا جواب انہوں نے کیا دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرج خدا کی ذات ہے، جس کی تعمیل کا عملی ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں۔ اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ پارلیمان کی، نہ کسی اور شخص یا ادارہ کی۔ قرآن کریم کے احکام ہی سیاست و معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں۔
اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول اور احکام کی حکمرانی کا نام ہے، اور حکمرانی کے لیے آپ کو لامحالہ علاقہ اور مملکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے غور فرمایا عزیزان من کہ یہ کشمکش کیا تھی تاریخ پاکستان اور ان کے مخالفین کی، اور وہ مقصد کیا تھا جس کے لیے یہ جدا گانہ مملکت کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ ہمیں افسوس یہ ہے کہ آج یہاں بھی بھانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی ہیں کہ ہم نے جدا گانہ مملکت کیوں مانگی تھی۔ اکثر و بیشتر تو یہ کہا جاتا ہے کہ اصل میں صاحب ہندو بڑا تنگ نظر واقع ہوا تھا، وہ وہاں مسلمانوں کو جینے ہی نہیں دیتا تھا، اس لیے ہم نے تنگ آ کر ان سے علیحدگی کا مطالبہ کیا۔ یعنی اگر ہندو کچھ کشادہ نظر ہوتا، اس کا ظرف ذرا سا بھی وسیع ہو جاتا، تو ہم کبھی الگ مملکت کا مطالبہ نہ کرتے۔ کس قدر بڑا فریب ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ سارا معاشی مسئلہ تھا، ہندوستان میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو کبھی بھی کارخانے قائم کرنے کی، تجارت کو اپنے ہاتھ میں لینے کی، اس قدر دولت کمانے کے مواقع ہی حاصل نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے انہوں نے الگ مملکت کا مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو یہ ذرائع حاصل ہو جائیں، یہ اپرچونٹیز مل جائیں، یہ مواقع حاصل ہو جائیں۔ تو گویا یہ مسئلہ در حقیقت معاشی مسئلہ تھا۔ تو کہنے والے تو اب یہاں تک کہنے لگ گئے کہ صاحب قائد اعظم نے جو درمیان میں وہ اسلام کا نام لائے تھے، تو یہ ایک وکیلانہ حربہ تھا، کیونکہ مسلمانوں کی قوم مذہب کے نام پہ بہت جلد نیچے اترتی ہے، ورنہ اصل مقصد جو تھا وہ یہی تھا۔ عزیزان من سوچیے تو صحیح، اصل مقصد مذہب کو دین میں تبدیل کرنا تھا۔ اور میں یہاں اس میں کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ میں نے 10 سال تک اس تحریک کے اندر جو خدمت سر انجام دی، اور مجھے اس کی سعادت اور فخر حاصل ہے کہ میں نے قائد اعظم کی معیت میں یہ خدمت سر انجام دی، تو محض اس لیے کہ یہ میری زندگی کا مشن تھا، یہ میرا ایمان تھا کہ اسلام کا احیاء اس طریق سے ہو کہ ایک آزاد مملکت ہو اور اس کے اندر قرآن کریم کا نظام اور حکومت قائم کی جائے۔ میں نے اس لیے یہ ساری کوششیں کی تھیں۔ طلوع اسلام کے اس زمانے کے فائل آپ کے سامنے ہوں گے، 1938 میں اس کا اجرا ہوا، اور وہ قائد اعظم علیہ الرحمت کے ایما کے مطابق ہوا تھا۔ اس نے اس زمانے میں یہ کوشش کی کہ اسلامی مملکت اس کو کہا جائے گا جہاں قرآن کی حکمرانی ہو۔ اس کے بعد یہاں پاکستان میں آ کے سن 48 میں اس کا دوبارہ اجرا ہوا، اور اس زمانے سے آج تک اس کا کوئی ایشو اٹھا کے آپ دیکھیے، یہی نقطہ ماسکہ ہے جس کے گرد میرے تمام تحریریں جو ہیں وہ گھوم رہی ہیں۔ یہ ہے عزیزان من مالک یوم الدین کا مقصد، وہ نظام خداوندی، اس کا وہ دور، وہ زمانہ جس میں یہ نظام قائم ہوگا، اس میں اقتدار اور اختیار صرف خدا کو حاصل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہے عزیزان من کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور یہ ایک نظری کلمہ ہے جس کا عملی مشہود اور مظہر مسلمانوں کی ایسی آزاد مملکت ہے جس میں خدا کے اقتدار و اختیار کے سوا کسی کا اقتدار اور اختیار نہ ہو۔ لہذا اس نظام کے اندر نہ انسانوں کی حکومت رہتی ہے، نہ سرمایہ داری کا نظام رہتا ہے، نہ مذہبی پیشوائیت باقی رہتی ہے، خدا کی کتاب کی حکمرانی ہوتی ہے، اور اس کے تابع ارباب اقتدار جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کو تو کہنا ہی نہیں چاہیے، ارباب اقتدار تو اس میں ہوتے ہی نہیں ہیں، جنہوں نے اس نظم و نسق کو چلانا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انا اول المسلمین، سب سے پہلے میں اس کی اطاعت اختیار کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ دوسروں سے مطالبہ کرتے تھے کہ تم بھی اس کی اطاعت اختیار کرو۔ اطاعت اختیار کرنا عزیزان من، یہ ہے وہ شے، یہ ہے وہ مقصد، یہ ہے وہ نقطہ
جو اس سے اگلے لفظ کے اندر پنہاں ہے، جس میں کہا گیا کہ ایاک نعبد، یعنی اس میں بات شروع ہوئی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، حمدیت تمام کی تمام اس خدا کے لیے جس کے سوا کسی کا اقتدار نہیں، اس لیے حمدیت کہ وہ تمام نوع انسانی، تمام کائنات کی ربوبیت کا ذمہ دار ہے، اس کی ربوبیت رحمانیت اور رحیمیت کے انداز سے دنیا کے اندر کار فرما ہوتی ہے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب ایک دنیا کا کوئی خطہ زمین ایسا ہو اولاً کہ جس میں صرف اقتدار و اختیار خدا کا ہو، حکومت اس کے قوانین کی ہو، پھر یہ پھیلتے پھیلتے پورے کرۂ ارض کو محیط ہو جائے۔ یہ ان چار الفاظ کے اندر یہ بات آئی، اور اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ اگلے درس میں پیش کروں گا کہ پھر کیا کہا گیا اور کیا کہلایا گیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔